یہ تقریر اسٹیو جابس کی ہے جو انہوں نے آخری پبلک میں کی۔ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے خطاب تھا ان کا۔ لکھتے ہیں تقریر میں، میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک میں آپ کی شروعات کے موقع پر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کبھی بھی کالج سے گریجویٹ نہیں ہو پایا۔ سچ کہوں تو آج سے پہلے میں کالج گریجویشن کے اتنا قریب نہیں آیا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی کہانی مختلف سروں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے متعلق ہے۔ میں پہلے 6 ماہ کے اندر ہی ریڈ کالج سے دستبردار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں صحیح معنوں میں کالج چھوڑنے میں مجھے مزید 18 ماہ لگے۔ تو میں کالج سے کیوں دستبردار ہوا؟ یہ کہانی میرے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوئی۔ میری حقیقی ماں ایک جوان غیر شادی شدہ کالج گریجویٹ طالب علم تھی، اور اس نے مجھے کسی کو گود دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بہت شدید خواہش تھی کہ مجھے گود لینے والے کالج سے گریجویٹ ہونے چاہیے، لہٰذا میری پیدائش پر مجھے گود لیے جانے کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک وکیل اور اس کی بیوی وہاں موجود تھے۔ لیکن جب میں پیدا ہوا اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تو لڑکی گود لینی تھی، لہٰذا میرے والدین جن کا نام اس لسٹ پر اس کے بعد آتا تھا، انہیں آدھی رات کو ایک کال موصول ہوئی اور ان سے پوچھا گیا، ہمارے پاس ایک غیر متوقع نومولود لڑکا ہے، کیا آپ اسے گود لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ میری حقیقی ماں کو بعد میں پتہ چلا کہ میری ماں کبھی بھی کالج سے گریجویٹ نہیں ہوئی، اور میرا باپ کبھی بھی ہائی اسکول سے گریجویٹ نہیں ہوا۔ اس نے گود لیے جانے کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ ماہ بعد جب میرے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں ضرور کالج جاؤں گا، تو وہ کچھ نرم پڑ گئی، اور 17 سال بعد میں کالج گیا۔ لیکن میں نے سادگی سے ایک ایسا کالج چنا جو لگ بھگ اسٹینفورڈ جتنا ہی مہنگا تھا، اور میرے ورکنگ کلاس والدین کی تمام جمع پونجی میرے کالج ٹیوشن پر خرچ ہو رہی تھی۔ 6 ماہ بعد مجھے اس سے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کالج مجھے اس مسئلے کے حل میں کیا مدد دے سکتا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے والدین کی تمام عمر کی جمع پونجی خرچ کر دی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں کالج چھوڑ دوں اور اس بات پر یقین رکھوں کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ اس وقت یہ بہت خوفناک تھا، لیکن اگر میں ماضی میں دیکھوں تو یہ میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ جب میں کالج سے نکلا اسی لمحے مجھے لگا کہ اب مجھے کسی ایسی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں جس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور ان کلاسوں میں جا سکتا ہوں جو مجھے دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تجربہ اتنا بھی مزیدار نہیں تھا۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور میں دوستوں کے کمروں میں فرش پر سویا کرتا تھا۔ میں پیسوں کے لیے کوک کی خالی بوتلیں واپس کر کے 5 سینٹ کماتا اور اس سے کھانا خریدتا، اور میں ہر اتوار کی رات کو اچھے کھانے کے لیے ہارے کرشنا ٹیمپل جاتا، جس کے لیے مجھے شہر سے 7 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا۔ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے جتنے بھی غلط فیصلے کیے، بعد میں یہ میرے لیے بہت قیمتی ثابت ہوئے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ریڈ کالج اس وقت شاید ملک میں بہترین خطاطی سکھانے والا ادارہ تھا۔ پورے کیمپس میں ہر پوسٹر اور دروازوں کے اوپر لگے ہر لیبل کی خطاطی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ کیونکہ میں کالج چھوڑ چکا تھا اور نارمل کلاسیں نہیں لے سکتا تھا، میں نے خطاطی کی کلاسیں لینے کا فیصلہ کیا،
اور میں نے سیرف اور سینس سیرف قسم کے خط سیکھے۔ میں نے سیکھا کہ حروف کے مختلف مجموعوں میں ہر حروف کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے، اور یہ کہ کون سی چیز خطاطی کو بہتر بناتی ہے۔ ایک طرح سے یہ بہت خوبصورت، تاریخی، فنکارانہ لحاظ سے سمجھ سے بالا تر تھا، جسے سائنس نہیں سمجھ سکتی، اور میرے لیے یہ بہت دل فریب تجربہ تھا۔ میری عملی زندگی میں خطاطی سیکھنے کے، اس عمل کے استعمال کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن 10 سال بعد جب ہم پہلا میکنٹاش کمپیوٹر ڈیزائن کر رہے تھے، یہ تجربہ میرے کام آیا، اور ہم نے میک کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ خوبصورت ٹائپوگرافی کے ساتھ پہلا کمپیوٹر تھا۔ اگر میں کالج میں وہ کورس نہ کرتا، میک میں مناسب فاصلوں والے اتنے سارے فونٹس کبھی بھی نہ ہوتے، اور جیسا کہ ونڈوز نے میک کے ڈیزائنوں کو کاپی کیا، تو کسی بھی پرسنل کمپیوٹر میں یہ فونٹس نہ ہوتے۔ اگر میں کالج نہ چھوڑتا اور یوں بھی کبھی بھی خطاطی کی اس کلاس میں نہ جاتا، اور پرسنل کمپیوٹروں میں یہ خوبصورت فونٹس ہیں وہ بھی نہ ہوتے۔ ظاہر ہے میں کالج میں تھا تب مستقبل میں جھانک کر کہانی کے ان سروں کو جوڑنا ناممکن تھا۔ آج جب میں ماضی میں جھانک کر 10 سال پیچھے نظر دوڑاتا ہوں تو سب کچھ بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مستقبل میں دیکھتے ہوئے ان سروں کو نہیں جوڑ سکتے، آپ انہیں صرف ماضی میں دیکھ کر ہی جوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سرے آپ کے مستقبل کی زندگی میں ضرور آپس میں مل جائیں گے۔ آپ کو کسی نہ کسی چیز پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کی قسمت، زندگی، کارما، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس حکمت عملی نے کبھی بھی مجھے ناکام نہیں ہونے دیا، اور میری زندگی میں جو بھی مثبت تبدیلیاں آئیں اسی وجہ سے آئیں۔